بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رحمت العالمین کی سیرت مطہرہ پر ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ اس وقت ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا جائزہ نہ لیا جائے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بتائیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پہلی عرب کثرت سے بت پرستی، جن خداؤں کو یہ لوگ مانتے تھے ان کے بت بناتے تھے اور بعد جا بجا عظیم الشان بت کدے قائم ہو گئے تھے۔ یہ رواج اس قدر عام ہو گیا تھا کہ جہاں خوبصورت پتھر مل گیا اٹھا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، جہاں کوئی پتھر نہ ملا مٹی کا ایک تودا بنا لیا، ایک بکری لا کر اس کا دودھ اس پر ڈال دیا، پھر اس کے گرد طواف کیا اور یوں وہ ایک معبود بن جاتا تھا۔ عقل میں فطور نے عام و خاص کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے بتوں پر کتے پیشاب کر دیتے تھے، ان پر مکھیاں بنبناتی تھیں۔ شرک کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ مشرکین یہ نہیں سوچتے تھے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا دے۔ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں 360 بت تھے۔ قبل از اسلام عرب کے بہت سے علاقوں میں عیسائی مذہب رائج تھا۔ بنو قزا کا تعلق عیسائیت سے تھا۔ اس کے علاوہ وہ قبیلہ غسان اور ربیہ بھی عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ قبیلہ تہکاریس حاتم طائی بھی عیسائی تھا۔ نجران کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے جب یہودیوں کو نیست و نابود کرنا چاہا تو یہودی عرب چلے گئے۔ بنو حرس، بن کہب، بنو کنانا، عمیر، کندہ یہودی قبیلے تھے۔ خیبر کے لوگ بھی یہودیت میں داخل ہو گئے تھے۔ بنو نصیر، بنو کناکس اور بنو قریظہ یہودی قبائل تھے۔ یزب میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہودی قبائل تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے عرض القرآن جلد نمبر 2 میں بیان کیا ہے کہ صابئین کا اصل مولد بابل تھا، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ قطب شمالی تھا۔ صابئین میں روزوں کے دن مقرر تھے۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے وہ قطب شمالی کی جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ صابئین حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے تھے۔ آتش پرست ایران سے ہجرت کر کے عرب کی مشرقی حدوں اور یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ خدا کا نور اور نیکی کی علامت سمجھتے تھے۔ قبل از اسلام کچھ لوگ سلیم الفطرت بھی تھے جو یہ مانتے تھے کہ عرب میں جہالت اور بدی نے دین کی حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ یہ لوگ دین حنیف پر قائم تھے۔ حنیف کا لفظ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ فطرتاً بدی اور برائی سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں رہتے تھے اور توحید کے ماننے والے تھے۔ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ توہم پرستی اور بت پرستی سے اکتا کر حق کی تلاش میں رہتے اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ دوستو، یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا چلیں کہ قبل از اسلام عرب کی سیاسی حالت بہت خراب تھی۔ عرب میں کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ کوئی بھی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ یہاں پر زیادہ تر حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل تھا۔ کوئی روزگار نہیں تھا، کوئی پیداوار نہیں تھی، باقاعدہ آبادیاں نہیں تھیں، کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں تھی۔ اس لیے کسی فاتح نے اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کسی نے حملہ کیا بھی تو ان کو شکست دیتے ہوئے آگے نکل گیا۔ یہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کی، اسی لیے عرب کے لوگ فطرتاً آزاد تھے اور کسی کے زیر اثر رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یاد رہے کہ عرب میں قبل از اسلام ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ ذرا سی بات پر لڑنا اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا، سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے
برسر پیکار تھا۔ ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جذبہ میں پرورش پاتا تھا۔ جوان ہو کر اس مقدس فرض کو انجام دیتا تھا اور اس طرح ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم رہتا تھا۔ انہی لڑائیوں کو مورخین اور اہل ادب یا اہل حرب کہتے ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ ان لڑائیوں میں بے رحمی اور سفاکی کی یہ حالت تھی کہ جب ایک گروہ دوسرے گروہ پر قبضہ کر لیتا تو اس کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیتا اور سب کو قتل کر دیتا۔ عرب میں جوئے کا بھی رواج ہو گیا تھا۔ اس کی کئی تصویریں تھیں۔ عرب کے مال و دولت کا تمام تر سرمایہ اونٹوں اور بکریوں کی تجارت تک محدود تھا۔ بعض اوقات کسی شرط پر بازی ہار جانے پر لوگ مال و دولت کے بعد گھر کی خواتین اور بچوں پر بازی لگا دیتے تھے۔ یہ قمار بازی اکثر مار پیٹ اور لڑائی پر ختم ہوتی تھی۔ سود خوری کا عام رواج تھا۔ تمام دولت مند سود کا لین دین کرتے تھے۔ عربوں میں لوٹ مار کا رواج تھا۔ بعض قبائل کے رہزنی کو اپنا ذریعہ معاش اور عام مشغلہ بنا لیا تھا۔ تاجروں اور سوداگروں کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان سے باسلامت گزر نہیں سکتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور مویشیوں کو ہانک کر لے جاتا تھا۔ مراعات یافتہ طبقے میں کوئی صاحب اگر اس الزام میں پکڑے جاتے تو وہ چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اور یہاں پہ عرض کرتے چلیں کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا تھا اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جس عورت کو جس وقت چاہتا بغیر وجہ کے چھوڑ دیتا تھا۔ دو حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تو گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹھری رہنے کو اور خراب سے خراب کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے۔ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو سخت رنج ہوتا اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنا دی جاتی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیات نمبر 59 تا 58 میں یہ عرض کیا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا اور غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس خوشخبری کے رنج سے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرے یا زندہ زمین میں دفن کرے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ رفتہ رفتہ دختر کشی کی رسم جاری ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کے میدان میں لے جا کر گڈھا کھودتے اور زندہ دفن کر دیتے۔ عرب کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو حضرمی کہا جاتا تھا اور دیہات میں رہنے والوں کو بدوی کہا جاتا تھا۔ شہری لوگوں کے معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور دیہات میں رہنے والے لوگوں کا معاش زراعت اور حیوانات کی پرورش کرنا تھا۔ عرب کے 3 طرف بحری ساحل واقع ہیں۔ اس قدرتی جغرافیائی تقسیم کی بدولت عرب کے ہر حصے کو دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تجارتی سہولتیں حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے اہل عرب نے تجارت کی دنیا میں بڑی شہرت حاصل کی۔ عرب تاجر عام طور پر خوشبودار اشیاء، گرم مسالہ جات، لوہا، سونا اور دیگر قیمتی جواہرات، چمڑا، کھالیں، زین پوش، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ برآمد کیا کرتے تھے۔ ان کی درآمدات میں کپڑا، غلہ، سامان، آرائشی ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ عرب میں وہ مقامات جو سرز و شاداب تھے، مثلا یزب، نجد، یمامہ، خیبر، جزان، طائف، نجران، ربا، یہاں کاشت ہوتی تھی۔ دوسرے پھلوں کے علاوہ کھجور یہاں کا مشہور پھل۔ دوستو اب ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو عرب کا جغرافیائی پس منظر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ کی مختلف رائے ہیں۔ نمبر 1، اہل لغت بتاتے ہیں کہ عرب اور عراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے دنیا کی دیگر زبانوں کو کمتر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام قوموں کو عجم کہہ کر پکارا۔ نمبر 2، بعض کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کی بجائے اربتا آیا ہے۔ اربتا کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے 3 اطراف
پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ مغرب میں بحر کلزم، آبنائے سویز اور بحر روم ہیں۔ مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے۔ جنوب میں بحر ہند ہے اور شمال میں عراق اور شام ہے۔ عرب محل وقوع کے اعتبار سے دنیا کے وسط میں واقع ہے۔ براعظم یورپ، براعظم افریقہ اور براعظم ایشیا کے فاصلے یہاں سے برابر ہی، اسی وجہ سے مکہ کو ناف زمین کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی طبی حالات کی۔ عرب میں کوئی دریا نہیں ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری رہتے ہیں۔ یہ چشمے پھیل کر تھوڑی دور تک مصنوعی دریا بن جاتے ہیں، پھر ریگستان میں جذب ہو جاتے ہیں یا سمندروں میں گر جاتے ہیں۔ عرب میں کچھ وادیاں بھی ہیں۔ عرب کا وہ حصہ جو ساحل سمندر کے قریب ہے سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے۔ عرب میں سونے اور چاندی کی کانیں بکثرت ہیں۔ قریش کی تجارت کا دار و مدار چاندی کی تجارت پر تھا۔ پٹرول کی بکثرت ہے جس سے سعودی عرب کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیا۔ محل وقوع کے اعتبار سے ہر مقام کی آب و ہوا مختلف ہے، لیکن عموماً گرم خشک ہے۔ عرب کا شمار دنیا کے گرم و خشک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ بارش بہت کم ہوتی ہے۔ برسات کے موسم میں کبھی کبھار بارش ہوتی ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں کم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر غذائی اجناس باہر کے ممالک سے آتی ہیں۔ یہاں کا مشہور پھل کھجور ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں عرب کی علاقائی تقسیم کی۔ علاقائی لحاظ سے عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حجاز نمبر 2، نجد نمبر 3، یمن نمبر 4، تہامہ نمبر 5، الحرز۔ حجاز عرب کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 1.5 لاکھ مربع میل ہے۔ حجاز میں اکثر حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل ہے۔ اس کے مشہور شہر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور طائف ہیں۔ نجد اس کے معنی بلند کے ہیں۔ یہ صوبہ عرب کے درمیان میں واقع ہے۔ یہاں پہاڑوں اور وادیوں کا سلسلہ ہے۔ یہ صوبہ تیل کے چشموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریاض اس کا صدر مقام ہے۔ یمن اس صوبہ کا کل رقبہ 75,000 میل مربع ہے۔ یہ صوبہ سرسبز و شاداب ہے۔ اس علاقے میں گندم، جو اور باجرہ پیدا ہوتی ہے۔ تہامہ کے معنی ساحلی علاقہ کے ہیں۔ یہ حجاز کے جنوب میں واقع ہے۔ نشیبی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ میدانوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ گرمی کی انتہائی شدت ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں نمبر الحروز کی۔ یہ علاقہ یمامہ، عمان اور بحرین پر مشتمل ہے۔ یمامہ نجد اور یمن کے درمیانی علاقہ کو یمامہ کہتے ہیں۔ عمان یہ صوبہ عرب کے مشرق میں ہے۔ اس کا رقبہ 82,000 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی خاص پیداوار کھجور ہے۔ اس کا صدر مقام مسقط ہے۔ بحرین کو الحصا بھی کہتے ہیں۔ یہ عمان اور خلیج فارس کے درمیان واقع ہے۔ اس کے بعض حصوں میں نہروں سے آبپاشی ہوتی ہے۔ کہیں کہیں چونے کا پتھر بھی ملتا ہے۔ بحران میں تیل کے چشمے بھی ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں عرب قبائلوں کی۔ عرب میں قبائلی نظام رائج تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ جو شخص کہلاتا تھا، قبیلے کے لوگ سردار کا چناؤ کرتے تھے۔ قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا۔ ان قبائل میں ذرا سی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا اور جنگ کی صورتحال اختیار کر لیتا تھا۔ اگر 2 قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ کئی نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ اس طرح ایک دفعہ گھوڑے دوڑانے پر بنو عبس اور بنو زیبان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ دونوں قبیلوں کئی برسوں تک آپس میں لڑتے رہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے، قبیلہ عدنان، قبیلہ قحطان۔ یہ قبیلہ عدنان، یہ قبیلہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھا۔ ان کے مشہور سردار کا نام مزر تھا۔ اسی نسبت سے یہ مزری بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے دیگر قبائل بنی بکر، بنی قیس، بنی تمیم، بنی تلغب اور بنو قریش وغیرہ ہیں۔ ان تمام قبائل میں قبیلہ قریش خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی بنا پر سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حضور علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبیلہ قحطان کی۔ یہ لوگ قحطان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا اصلی وطن یمن تھا، اسی نسبت سے یہ یمنی کہلائے۔ یہ عدنانی عربوں کی نسبت متمدن تھے۔ ان کی سلطنتیں غسان اور ہیرا تھی۔ اس خاندان میں ایک مشہور بادشاہ تھا
جسے سرخ لباس پہننے کی وجہ سے حمیر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے قبیلہ بنو قحطان حمیری بھی کہلائے۔ ان کا قبیلہ بنو خزاعہ مکہ میں آباد تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اوس اور حزرج بھی اسی قبیلے سے تھے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ان کے اہل عرب کی خصوصیات کی۔ اہل عربوں کی سخاوت مشہور ہے۔ اگر قحط سالی کے ایام میں بھی ان کے پاس مہمان آ جاتے تو اپنی سواری کا جانور تک ذبح کر دیتے۔ جو شخص ان کی پناہ میں آ جاتا اس کی پوری حفاظت کرتے۔ بہادر اور ذہین تھے۔ اگرچہ وہ پڑھنے لکھنے سے عاری تھے، لیکن اپنی یادداشت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو محفوظ رکھا۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسبت سے ہی پوری طرح باخبر نہ تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانتے تھے۔ عربوں کی دانشمندی دنیا میں مشہور تھی۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کے ایک اور بات واضح کرتے چلیں، شعر و شاعری سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ یہ شاعروں کی بڑی تہذیب کرتے تھے اور ہر قبیلہ اپنے شاعر پر فخر کرتا تھا۔ عکاس کے میلوں میں شاعر اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ ان کی شاعری کے خاص موضوعات بزرگوں کی تعریف، عشق و محبت اور جنگوں میں بہادری کے کارنامے ہوتے تھے۔